یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان عبادت، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، لیکن جب ہم تاریخی واقعات کو کھنگالتے ہیں، تاریخی کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ مہینہ صرف عبادت، مغفرت اور رحمت کا ہی نہیں بلکہ بڑی تبدیلیوں کا مہینہ بھی ہے، فیصلہ کن تبدیلیوں کا مہینہ ہے، بڑے فیصلے لینے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تاریخ ساز واقعات سے بھرا ہوا ہے، ایسے مستند واقعات جنہوں نے امت مسلمہ ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدلا ہے۔ ان واقعات میں سب سے اہم ترین واقعہ نزول قرآن کا ہے۔ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ مقام تھا غار حرا، یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ یہ کتاب کا نزول نہیں تھا بلکہ ایک نئی تہذیب کا آغاز تھا، امت مسلمہ کی تشکیل کا وقت تھا، پوری دنیا کے لیے ایک دائمی پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب 2 ہجری میں مسلمانوں پر روزے فرض ہوتے ہیں۔ روزوں کا فرض ہونا صرف بھوک پیاس سے رکنے کا نام نہیں تھا بلکہ یہ ایک تربیت کا موقع تھا، ایسی تربیت جس میں تزکیہ نفس ہو، صبر کی تلقین ہو، صبر کی تعلیم ہو، ضبط نفس سیکھنے کا موقع تھا۔ یہ موقع تھا جب سیکھا جائے کہ کیسے ہم اپنی روحانی ڈائٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ پورے مہینے ہم اپنے آپ کو کیسے پرسکون انداز میں ڈھال سکتے ہیں، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو کیسے قابو کر کے اپنی زندگی کو پرسکون اور مطمئن کر سکتے ہیں۔ سن 2 ہجری کو ہی 17 رمضان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے جنگ کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ 313 مسلمان 1000 کے لشکر کے مقابلے میں تھے، تعداد میں کم مگر ایمان کے جذبے سے سرشار تھے۔ ظاہری اسباب کم تھے مگر ایمان مضبوط تھا۔ اس دن کو جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب ایک کمزور جماعت طاقتور جماعت میں بدل گئی تھی۔ سن 8 ہجری 20 رمضان، فتح مکہ کا واقعہ۔ مکہ مکرمہ وہ شہر جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوا اور انہیں شہر چھوڑنا پڑا، آج یہی شہر فتح ہوا اور اعلان کیا گیا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ طاقت کی فتح نہیں تھی بلکہ اخلاقیات کی فتح تھی۔ سن 92 ہجری رمضان کا مہینہ تھا جب اندلس فتح ہوا۔ اسلامی لشکر نے یورپ میں قدم رکھا، قیادت کر رہے تھے طارق بن زیاد۔ یہی وہ تاریخ ہے، یہی وہ سن ہے جس میں یورپ میں علم، تمدن، طب، فلسفہ اور سائنس ملا۔ تقریباً 800 سال تک اندلس علم و تمدن کا گہوارہ رہا۔ رمضان 583 ہجری میں معرکہ حطین پیش آیا جس کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ اس معرکے سے صلیبی طاقتوں کو شکست ہوئی اور بیت المقدس امت مسلمہ کے پاس واپس آیا۔ یہ جنگ صرف طاقت کی جنگ نہیں تھی بلکہ امت مسلمہ کے اعتماد کی بحالی تھی۔ 25 رمضان 658 ہجری کو عین جالوت کا معرکہ پیش آیا۔ منگول جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، بغداد تباہ کیا، اس گھنونی طاقت کو سیف الدین کی قیادت میں ممالک نے شکست دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعات ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ جب ایمان
صبر اور نظم ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کمزور قومیں، کمزور افراد بھی تاریخ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صحیح معنی سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔